میرا 60 سالہ سسر آئے روز 13 سال کی بچی کو بیاہ کر گھر لے آتا اور اگلے ہی دن اس کو سونے سے لاد کر ناشتے کی میز پر لاتا تو وہ لڑکی مرجھائی ہوئی ہوتی اور ناشتہ کرتے ہی وہ مر جاتی۔ سسر کہتا کہ میں نے کھانے میں زہر دے کر اسے مارا ہے۔ ایک دن میں نے ناشتہ چیک کروایا تو اس میں زہر بالکل بھی نہیں تھا۔ ایک دن سسر بچی کو بیاہ کر گھر لایا تو چپکے سے میں لڑکی کے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میری نظر اس لڑکی پر پڑی میری روح فنا ہو گئی۔ وہ لڑکی تو میں رات کے اندھیرے میں اس کم عمر بچی کا ہاتھ پکڑے بھاگ رہی تھی۔ میرے پیچھے گولیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، کبھی وہ اور کبھی بندوق کے ہوا میں فائر کرتی اور کبھی وہ گولیاں ہمارے دائیں بائیں سے گزرنے لگتی۔ میری کوشش تھی کہ جلد از جلد میں اس بچی کو جنگل میں لے جاؤں، کیونکہ وہ جنگل بے حد گھنا تھا۔ اگر میں ایک بار گھنے جنگل میں چلی جاتی تو یقیناً اپنا اور اس بچی کا بچاؤ کر سکتی تھی۔ اسی لیے میں اس کا ہاتھ پکڑے بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ مجھے سامنے گھنا جنگل نظر آ گیا تھا، لیکن وہ بچی میرے قدم کے ساتھ قدم ملانے میں ناکام تھی۔ مجھ سے کہنے لگی میں اتنا تیز نہیں بھاگ سکتی، لیکن میں اس کی کوئی بھی بات نہیں سننے کو تیار تھی، کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ اگر میں رک جاتی تو یا تو ہم اس اندھا دھند چلتی گولیوں سے مر جاتے یا پکڑے جاتے، اور اگر ہم پکڑے جاتے تو ہماری زندگی موت سے بھی بدتر ہوتی۔ یہ بات میں بھی جانتی تھی اور وہ لڑکی بھی۔ میں نے اس کی خاطر اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیا تھا۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ میں پیچھے ہٹ جاتی؟ میں نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر لی اور جنگل کے اندر چلی گئی۔ جنگل میں جاتے ہی گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بھاگنے کے بعد میں نے ایک ایسے درخت کے پاس جا کر رک گئی جو بے حد گھنا تھا۔ ہم دونوں ہی بھاگ بھاگ کر تھک گئی تھیں۔ ہمارا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ میں نے اس بچی کو بازوؤں سے اٹھایا اور اس گھنے درخت کے اوپر چڑھنے میں مدد کرنے لگی۔ کچھ وہ لڑکی خود بھی دبلی پتلی اور پھرتیلی سی تھی، اسی لیے وہ درخت پر چڑھ گئی۔ میں بھی اسی درخت کے اوپر چڑھ گئی۔ ہم دونوں اس درخت کے مضبوط تنے پر بیٹھ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں تیز ٹارچ لائٹوں کی روشنی جنگل میں گھومنے لگی۔ پسٹل اب بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ ایک شخص نے جنگلی کتا پکڑ رکھا تھا جو اپنی زنجیر سے خود کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس خونخوار کتے سے مجھے ہمیشہ سے خوف آتا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں ہی دل دہلا دینے کے لیے کافی تھیں۔ ہم دونوں کی جان اس وقت نکلی جب وہ کتا بھونکتا ہوا ہمارے درخت کی جانب لپک رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اب ہم پکڑے جائیں گے۔ اب تک میں نے احتیاط ہی برتی تھی، ورنہ کہاں آسان تھا کہ میں اس حویلی سے ایک لڑکی کے ساتھ بھاگ سکوں جہاں پہرے داروں کے ساتھ ساتھ خونخوار کتے بھی چوکیداری پر رکھے گئے تھے۔ وہ کتا بار بار ہمارے ہی درخت کو دیکھ کر بھونکے جا رہا تھا، حالانکہ ہم نے پتوں کی آڑ میں خود کو چھپایا ہوا تھا۔ اس گارڈ نے جب اپنی ٹارچ لائٹ درختوں کے چاروں طرف گھمائی تو وہاں انہیں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا یہاں کوئی نہیں ہے، چلو یہاں آگے جا کر دیکھتے ہیں، وہ دونوں بھاگ ہی نہ جائیں۔ وہ لوگ آگے کی جانب بڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں کچھ پرسکون ہوئی تھی، لیکن وہ کتا تو اپنے قدم آگے بڑھانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ہمارے درخت کو دیکھ کر بھونکے جا رہا تھا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کیا وجہ ہے، یہ کتا آگے نہیں بڑھا، یہیں پر بھونکے جا رہا ہے۔ دوسرے شخص نے کہا کہ یہاں کوئی نہیں ہے، چلو یہاں سے۔ وہ گارڈ اس کتے کی زنجیر کھینچتے ہوئے اسے وہاں سے لے جانے لگے کہ اچانک سے وہ بچی اپنا توازن اس مضبوط تنے پر سے کھو بیٹھی اور فوراً سے گر پڑی۔ اسے بچاتے ہوئے میں بھی اپنا توازن کھو بیٹھی تھی۔ یکے بعد دیگرے ہم دونوں ہی نیچے گر پڑے تھے۔ وہ بچی گرتے ہی رونے لگی اور وہ کتا اور گارڈ ہمیں دیکھ چکے تھے، اسی لیے ہماری جانب بڑھنے لگے۔ ہماری ساری کوشش بیکار ہو چکی تھی۔ مجھے اپنا اور اس بچی کا حشر سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس کتے کو دیکھ کر ہم دونوں ہی دبک کر ایک دوسرے کے ساتھ لگ گئی تھیں۔ اب وہ گارڈ ہمارے پاس پہنچ چکے تھے۔ ان میں سے ایک گارڈ مجھے کہنے لگا کہ بہت شوق تھا تمہیں بھوکے شیر کے منہ سے نوالا چھیننے کا، اب دیکھو وہ تمہارا حشر کیا کرتا ہے۔ تمہارا حشر دیکھ کر تو پورے گاؤں کی لڑکیاں کانپ جائیں گی، نہ تم زندوں میں رہو گی نہ مردوں میں۔ یہ کہنے کے بعد ان لوگوں نے مجھے اور اس بچی کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے وہ ہمیں جنگل سے باہر لے جانے لگے۔ خود پر گزرنے والی قیامت کا خیال آتے ہی میری روح فنا ہونے لگی تھی۔ میرا نام رشنا ہے، میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے گھر پر کوئی مرد نہ تھا، اسی لیے میں خود ہی نوکری کرتی تھی۔ میری والدہ اور ایک چھوٹی بہن تھی جو کہ 15 سال کی تھی۔ ہم اپنی زندگی میں خوش تھے کہ جب اچانک سے میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ اس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ میری پہلی ملاقات جواد سے آفس میں ہوئی تھی۔ اس نے ابھی کچھ دن پہلے ہی جوائن کیا تھا۔ وہ میرے آفس میں میرا کولیگ تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت ہینڈسم سا نوجوان تھا۔ مجھے پہلی نظر میں ہی وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ جتنا دیکھنے میں خوبصورت تھا ویسا ہی خوش مزاج بھی تھا۔ کچھ دنوں سے میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ وہ مجھے چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ میرا جب بھی اس سے نظروں کا تصادم ہوتا میں مسکرانے لگتی۔ چند ماہ تو ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے جھجکتے رہے، لیکن پھر جواد نے ہی بات کی ابتدا کی تھی۔ اسی نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا جسے میں انکار نہیں کر سکی تھی۔ ہم دونوں اب جب بھی اپنے کام سے فارغ ہوتے تو خوب باتیں کرتے رہتے۔ میں نے جواد سے کچھ نہیں چھپایا تھا، وہ میرے گھر کے افراد اور حالات دونوں سے واقف تھا۔ ایک بار میں اسے اپنے گھر بھی لے گئی تھی اور اپنی والدہ سے ملاقات بھی کروا دی تھی۔ میرے گھر میں پسند کی شادی پر اعتراض نہیں تھا، اسی لیے میں نے جواد کے بارے میں اپنی والدہ سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ میری والدہ کو بھی جواد اچھا لگا تھا۔
جواد نے جب یہ کہا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، میری والدہ نے کہا کہ وہ اپنے والدین کو اس بات کے لیے ہمارے گھر بھیجے جو طریقہ کار ہے، لیکن وہ کہنے لگا کہ وہ ایک گاؤں کے ذمہ دار کا بیٹا ہے اور اس کا باپ کسی قیمت پر اس شادی کے لیے نہیں مانے گا۔ جواد نے پہلی بار مجھے اپنی فیملی کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم ایک سردار کے بیٹے ہو اور تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے؟ میں نے تو اپنے گھر والوں کے بارے میں تم سے کبھی بھی کچھ نہیں چھپایا، تو تم نے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ وہ مجھے پہلی نظر میں پسند کر چکا تھا۔ اس نے اپنے گھر پر جب میرے لیے بات کی تو صاف انکار سننے کو ملا تھا، لیکن وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، اسی لیے مجھے اپنانا چاہتا تھا۔ کہنے لگا کہ جب ہماری شادی ہو جائے گی تو والد کو قبول کرنی پڑے گی۔ میری والدہ اس بات کے لیے نہیں مان رہی تھی، لیکن میں بھی اس سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں شادی جواد سے ہی کروں گی۔ میری والدہ نے کہا کہ اگر اس کے والد نے تمہیں قبول نہ کیا تو تمہاری کیا زندگی ہوگی؟ آج تو وہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن اگر اس نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا پھر تمہارے پاس کون سا راستہ بچتا ہے؟ اس وقت تو میرے سر پر جواد کی محبت سوار تھی۔ پھر جواد نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے والد ضرور مجھے اپنا لیں گے۔ میں نے اپنی والدہ کو جیسے تیسے بھی راضی کر لیا۔ ہماری شادی ہو گئی۔ چند ماہ تو جواد نے اس شادی کو خفیہ ہی رکھا تھا، لیکن جس فلیٹ میں وہ رہتا تھا ایک دن اچانک اس کے والد اس گھر میں آ گئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ جواد نے مجھ سے شادی کر لی ہے تو انہوں نے اس پر بہت غصہ کیا اور ناراض ہو کر گاؤں چلے گئے۔ ابھی ان کو گاؤں گئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ گاؤں سے فون آیا کہ ان کے ابا بیمار ہیں۔ جواد یہ سن کر بے چین سے ہو گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ گاؤں چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو سسر نے جواد پر اور مجھ پر بہت غصہ کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اپنا رویہ ہم سے بہتر کر لیا۔ میری ساس حیات نہیں تھی اور جواد اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے، اسی لیے ان کے والد نے دل بڑا کر کے مجھے قبول تو کر لیا تھا، لیکن مجھے گاؤں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ 1 سال تک تو تم گاؤں میں ہی رہو گی، اس کے بعد تم اپنے والدین سے ملنے جا سکتی ہو۔ شادی کے شروع کے دن تھے، میں جواد کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن چند ماہ بعد مجھ پر ایسے انکشافات کھلنے لگے کہ میں دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی۔ ایک بار میرا سسر گھر پر آیا تو اس کے ساتھ ایک کم عمر 12 سالہ بچی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس بچی نے دلہن کا لباس پہنا ہوا تھا اور میرا سسر بے حد خوش تھا۔ آتے ہی مجھ سے کہنے لگا، بہو یہ لڑکی میری بیوی ہے۔ یہ سن کر تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ 60 سالہ میرا سسر 12 سالہ بچی سے نکاح کر کے اسے حویلی لے آیا تھا۔ کہنے لگا اسے کمرے میں لے جا کر بٹھا دو۔ میں تو اپنے حواس ہی قابو میں نہیں کر پائی تھی۔ میں نے بمشکل ہی خود کو سنبھالا اور کہا کہ یہ تو ظلم ہے، آپ نے اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ شادی کیوں کی؟ میری یہ بات میرے سسر کو پسند نہیں آئی تھی۔ کہنے لگے کہ ہمارے گھر کی عورتیں مردوں سے ایسے سوال نہیں کرتی، تمہیں بھی ایسے کسی سوال کا کوئی اختیار نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے بس وہی کرو۔ اس لڑکی کو میرے کمرے میں لے جا کر بٹھا دو۔ میں چپ چاپ سے اس بچی کا ہاتھ پکڑ کر سسر کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ جواد بھی خاموش کھڑا تھا، کچھ بھی نہیں بولا۔ جب سسر اپنے کمرے میں چلے گئے تب میں نے جواد سے کہا کہ یہ کس قسم کی جہالت ہے، چھوٹی سی بچی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے جو تمہارا باپ کر رہا ہے۔ جواد کہنے لگا کہ یہ ایسا ہی رواج ہے، تم ان جھمیلوں میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے، بس 1 سال یہاں جیسے تیسے گزار لو، پھر میں تمہیں شہر لے جاؤں گا۔ میں نے تعصب سے جواد کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا میں آپ کو اس جگہ پر ہونے والا ظلم بتا رہی ہوں جو آپ ہی کے گھر میں ہو رہا ہے، آپ ہی کے والد یہ ظلم کر رہے ہیں اور آپ چپ ہیں۔ جواد کہنے لگے کہ تم نہیں جانتی، میرے والد بہت سخت مزاج قسم کے ہیں، شکر کرو کہ انہوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا اور بہو کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، لیکن اگر تم ان کے معاملات میں بولو گی تو میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بہتر ہے کہ یہاں تم رہو، کھاؤ پیو عیش کرو، اپنی آنکھیں اور کان اور زبان بند رکھو، تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ آدھی رات میں سکون سے سو نہیں پائی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ 12 سالہ بچی دلہن کا لباس پہنے نظر آنے لگی۔ وہ کس قدر گھبرائی ہوئی آئی تھی، جیسے ابھی رو دے گی۔ اس بات کو میرا ذہن تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا جو میری آنکھیں ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کوئی شخص کیسے اتنا ظالم و جابر ہو سکتا ہے کہ اپنی پوتی کی عمر کی لڑکی سے شادی کر لے؟ میں یہ سوچ کر ہلکان ہوتی رہی، اس لڑکی نے کیسے پوری رات میرے سسر کے ساتھ گزاری ہوگی جس کی ابھی گڑیاں اور کھلونے کھیلنے کی عمر تھی۔ اس کے والدین نے نہ جانے کیا میرے سسر میں دیکھ کر اس معصوم سی بچی کی زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ صبح جب میں ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو ملازمین ناشتہ تیار کر کے ٹیبل پر رکھ چکے تھے۔ میرا سسر اپنے کمرے سے چھوٹی سی بچی کے ساتھ باہر نکلا۔ اس لڑکی کو زیور سے آراستہ کیا ہوا تھا، لیکن وہ یوں تھی جیسے بے جان اور نیم مردہ حالت میں ہو۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ چل کر آ کر ٹیبل پر بیٹھی۔ میرا سسر اس عمر میں بھی حشاش بشاش اور قابل رشک صحت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر تو ایسی خوشی تھی جیسے اس نے دنیا فتح کر لی ہو۔ اس لڑکی کی رنگت ایک رات میں ہی پیلی پڑ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ وہ قیمتی لباس اور سونے کے زیورات سے لدی ہوئی تھی، لیکن یوں تھی جیسے اسے ابھی کچھ ہو جائے گا۔ بمشکل اس نے ناشتہ کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا سسر کہنے لگا کہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کرو
اور ملازم سے کہو کہ دیگیں بنوائے، آج میرا ولیمہ ہے۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ ملازم سسر کے کمرے سے چلاتے ہوئے باہر آئے۔ وہ بہت بدحواس سی لگ رہی تھی۔ کہنے لگی دلہن تو مر چکی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ہم بھاگتے ہوئے سسر کے کمرے میں پہنچے۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہ لڑکی واقعی مر چکی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ بیڈ پر بے جان وجود کے ساتھ خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر حد درجہ گھبرا سی گئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر یوں پھوٹ پھوٹ کر روئی جیسا میرا اس لڑکی سے خون کا رشتہ ہو۔ رات تک میں بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ میں نے ایسا ظلم اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میرا دل اس غم سے پھٹ جائے گا۔ کیسی اندھیر نکری تھی۔ ابھی میں اسی سے سنبھل نہیں پائی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ وہ چند ماہ کے لیے بیرون ملک جا رہا ہے، واپس آتے ہی شہر میں گھر لے لے گا، یا پھر اس کی نوکری بیرون ملک میں پکی ہو گئی تو مجھے بھی وہیں بلا لے گا۔ میں یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ ایسا ظلم برداشت کرنے کی مجھ میں بالکل بھی سکت نہ تھی۔ ایک بار مجھ سے وہاں کی ملازمہ کہنے لگی، بی بی جی آپ نے تو ایک بار ہی یہ سب دیکھا ہے اور آپ بیمار ہو گئی۔ ہمارے گاؤں میں تو جو ظلم لڑکیوں پر ہوتے ہیں، اگر آپ سن لیں تو شاید یہاں کبھی واپس نہ آئیں۔ کہنے لگی کہ زمین کی بھی کوئی شاید قیمت ہو، لیکن عورت کے وجود کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ باپ اور بھائی کی خاطر وہ بنی ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا شوہر مر جائے تو اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ ساری جوانی سفید جوڑے میں گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دیتی ہے۔ نہ اسے اچھا کھانے کو دیا جاتا ہے، نہ اسے جینے کا حق ملتا ہے۔ وہ کسی شادی میں شرکت نہیں کر سکتی۔ اسے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہاں چودھریوں کی حکومت ہے۔ ذمہ دار خود کو نعوذ باللہ خدا سمجھتے ہیں۔ چلتے پھرتے ہی اگر انہیں کوئی لڑکی پسند آ جائے تو وہ لڑکی جب تک ان کے ہاتھوں برباد نہ ہو جائے ان امیر زادوں کے دل کو تسلی نہیں ملتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب سن کر میرا سر درد سے پھٹ جائے گا۔ جواد اپنے باپ جیسا بالکل نہیں تھا، لیکن جہاں میں آ کر پھنس گئی تھی، مجھ جیسی لڑکی جس کا دل بہت زیادہ حساس ہو، وہ ایسے ماحول میں سکون سے کبھی نہیں رہ سکتی۔ میں اب جواد کی واپسی کا انتظار کرتی تھی یا اس بات کی دعائیں کرتی تھی کہ وہ مجھے بیرون ملک بلا لے۔ میں اس پہلی لڑکی کو بھول نہیں پائی تھی کہ میرے سسر ایک اور لڑکی کو نکاح کر کے لے آئے۔ وہ لڑکی تو اس سے بھی زیادہ کم عمر تھی، 10 سال کی بھی نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے پہلے والی لڑکی کی یاد آنے لگی۔ اس کی حالت اور اس کا مرنا میری حالت غیر کرنے لگا۔ مجھے لگا کہ اگلے روز تک یہ لڑکی بھی مر جائے گی۔ وہ بچی تو اس دلہن کے لباس میں بھی الجھی سی لگ رہی تھی۔ جب میں اسے کمرے میں چھوڑنے گئی تو کہنے لگی، آنٹی مجھے اس میں الجھن ہو رہی ہے، یہ انکل مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا تم ایک کام کرو تو میں تمہیں اس شخص سے بچا لوں گی۔ وہ میری بات مان گئی۔ میں نے کہا تم یہاں پر لیٹ جاؤ اور سونے کا ناٹک کرو، کوئی بھی آوازیں دیتا رہے اسے تم کوئی جواب نہ دینا۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے۔ اس بچی نے یہی کیا اور میں نے باہر جا کر شور مچا دیا کہ وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی ہے۔ کچھ پل کے لیے تو سبھی پریشان ہو گئے۔ سب سے زیادہ بری حالت تو میرے سسر کی تھی۔ وہ اس لڑکی کو پکارتے رہے لیکن وہ بے سدھ لیٹی رہی۔ میں نے کہا کہ آج کی رات آپ اسے میرے ساتھ سونے دیں، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ میری سسر میری بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ جیسے ہی سب کمرے سے باہر نکلے میں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ میں اپنے ساتھ یہ وعدہ کر چکی تھی کہ اس لڑکی کو اتاب کا نشانہ نہیں بننے دوں گی۔ سب کے جاتے ہی سب سے پہلے تو میں نے اس لڑکی کا لباس بدلوایا۔ پھر میں اس سے پوچھنے لگی کہ وہ یہاں پر کیسے آ گئی، اس کے والدین نے اسے کیسے ہی شخص کے حوالے کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے والد نے شاید اس انکل سے پیسے ادھار لیے تھے، اسی لیے یہ شخص بار بار ہمارے گھر پیسے لینے کے لیے آتا تھا۔ میرا ابا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پیسے دینے کے لیے وقت کی مہلت مانگ رہا تھا، لیکن رات کو یہ کہنے لگا کہ یا تو مجھے ابھی کے ابھی پیسے دو یا پھر اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ وہ کہنے لگی کہ میرے والد نے پہلے تو رو رو کر اس شخص کی منتیں کی کہ وہ ایسی شرط نہ رکھے، میرے ابا کو تھوڑا وقت دے دے، جیسے ہی فصل کی کٹائی ہوگی وہ ان کے پیسے انہیں لوٹا دے گا۔ لیکن یہ انکل نہیں مانے۔ کہنے لگے کہ اگر تم نے مجھے میرے پیسے نہیں دیے اور اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے نہ کیا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میرے والد نے میرا نکاح اس شخص سے کر دیا۔ رات کے 2 بجے میں اس کو اپنے ساتھ لے کر باہر لان میں آ گئی جہاں حویلی کے چوکیدار اور خون خوار کتے کھڑے تھے۔ میں ڈرائیور کے پاس آئی۔ میں نے کہا کہ لڑکی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اسے فوراً سے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑے گا۔ اس لڑکی کو میں بے ہوشی کا ناٹک کرنے کے لیے کہہ چکی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی نکالی اور 3 گارڈ اور 1 کتا ہمارے ہمراہ بھیج دیا۔ ابھی کچھ ہی مسافت طے ہوئی تھی کہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ کلینک پر جا کر ڈاکٹر کی منت کر کے میں وہاں سے اس لڑکی کو لے کر بھاگ جاؤں گی، لیکن یہ موقع مجھے ابھی مل گیا تھا۔ جہاں گاڑی خراب ہوئی تھی وہاں سناٹے کا راج تھا۔ میں نے دھیرے سے گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا، لڑکی کو بھی اپنے ہمراہ آنے کا اشارہ کیا اور اس کے باہر نکلتے ہی میں سامنے سے آنے والی بس کو روک کر اس میں بیٹھ چکی تھی۔ لیکن میری قسمت اتنی اچھی نہ تھی، میرے سسر کے گارڈ نے وہ بس رکوا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں ڈھونڈ لیتا میں اس لڑکی کو لیے بس سے نیچے اتر گئی۔ سامنے ہی گھنا جنگل تھا، میں نے اس طرف بھاگنا شروع کر دیا، لیکن میں بری طرح سے دوبارہ پھنس چکی تھی۔ ان لوگوں نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا، گاڑی چلانی شروع کر دی۔
میری قسمت نے میرا ساتھ دیا. ہماری گاڑی کو ایک پولیس موبائل نے روک لیا. میں نے وہیں سے چلانا شروع کر دیا تو پولیس والے میری طرف آ گئے. میں نے کہا کہ یہ لوگ ہمیں اغوا کر کے لے جا رہے ہیں, نہ جانے کس کے ہاتھوں ہمیں بیچ دیں گے. پولیس نے ہماری مدد کی, ان لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ہمیں گھر بھیج دیا. جو قدم میں اٹھا چکی تھی میں حویلی میں نہیں جا سکتی تھی, اسی لیے میں اس لڑکی کو لے کر شہر آ گئی. میں اور وہ دارالامان میں رہنے لگے. میں اپنے شوہر سے رابطے میں تھی. وہ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ بہت جلد واپس آنے والا ہے, پھر وہ شہر میں ہی گھر لے لے گا. میں نے دارالامان میں بچیوں کو پڑھانا شروع کر دیا, یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ وہ ظلم کے خلاف کیسے لڑیں. ظلم کو سہنا بھی ایک گناہ ہے. کوئی شخص ہم پر کیوں حاوی ہو کر زبردستی ہمارے ساتھ رشتہ قائم کرے. دارالامان کی ہیڈ نے میری بہت تعریف کی. کہنے لگی کہ ہمارے پاس بہت سی لڑکیاں ایسی آتی ہیں جو سسرال کے ظلم و ستم کو برداشت کرتی ہیں, اور ان کے سسرال والے کبھی ان کے چہروں پر تیزاب پھینک دیتے ہیں, کبھی ان کا قتل کر ڈالتے ہیں. ایسے والدین بھی ہیں جو بچیوں کو یہ کہہ کر گھر سے رخصت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو مرضی ظلم ہو جائے وہ واپسی کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں. یہی وجہ ہے کہ لڑکیاں ظلم برداشت کرنے پر مجبور ہیں. ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والی لڑکیوں کو یا تو پامال کر دیا جاتا ہے یا پھر مار دیا جاتا ہے. 1 ماہ بعد میرا شوہر واپس آ چکا تھا اور مجھے اس نے شہر میں گھر بھی لے دیا. وہ بچی میرے ساتھ رہنے لگی. میں نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا اور اسے پڑھائی کروانے لگی. میرے شوہر نے دوبارہ مجھے گاؤں میں لے جانے کی بات نہیں کی تھی. 1 سال کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور پھر ہم گاؤں میں واپس آ گئے. میں نے گاؤں کا نقشہ ہی بدل دیا. گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول بنوایا, خواتین کی تعلیم کو عام کیا, اور جو فرسودہ رسمیں خواتین کے لیے اس گاؤں میں عام تھی انہیں ختم کر دیا. میرے شوہر نے بھی میرا اس معاملے میں ساتھ دیا تھا. وہ کہنے لگا کہ پہلے یہ سب چیزیں اس کے والد کے نام تھی, وہ بالکل خالی ہاتھ تھا, اسی لیے اس وقت وہ میری مدد نہیں کر سکا. لیکن اب وہ بیرون ملک سے بہت کچھ کما کر آیا تھا, اسی لیے اس نے میرا ساتھ دیا. اب گاؤں میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا. لیکن جو ظلم اس لڑکی کے ساتھ میرے سسر نے کیا تھا وہ مجھے آج بھی یاد آ جائے تو میری آنکھیں بھر آتی ہیں. میرے دل میں اب بھی یہ ملال ہوتا ہے کہ کاش میں اس لڑکی کو بھی بچا لیتی, یا اس کے ماں باپ اس کے ساتھ یہ ظلم نہ کرتے. بچیوں کو انسان سمجھتے, ان کا سودا مت کریں. یہ باتیں گاؤں کی عورتوں کو میں سمجھاتی ہوں تاکہ یہ ظلم و ستم ختم ہو جائے.